السلام علیکم دوستو، یہ بیان آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسے زکوٰۃ دینا ہے اور کسے نہیں، تو اس بیان کو بنا اسکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن دعا بدعوتهم وسار على دربهم الى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ومما رزقناهم ينفقون، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، علماء کرام، نوجوانان اسلام، ہمدردان قوم، عزیز دوستو، بزرگ ساتھیو، تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق جس کے سامنے اپنی اپنی زبان میں اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، درود و سلام اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت اور پیروی عین اللہ کی اطاعت اور پیروی ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے جتنی بھی شریعتیں نازل فرمائیں، اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر فرائض میں سے رہی ہیں، ایک نماز ہے اور دوسری زکوٰۃ ہے۔ تمام بدنی عبادتوں کی نمائندگی نماز کرتی ہے اور تمام مالی عبادتوں کی نمائندگی زکوٰۃ کرتی ہے۔ قرآن مجید نے مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کی طرف سے اس قوم کو دی گئی ہدایات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے جو باتیں کہیں ان میں نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن مجید میں حضرت اسماعیل کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ میرے بندے اسماعیل جو تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ اسماعیل وعدوں کو پورا کرنے والا اور نبیوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے لوگوں کو کیا باتیں بتائیں، اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل اپنے گھر والوں کو اور اپنے لوگوں کو دو باتوں کا حکم دیتے تھے، ایک نماز کا اور دوسرا زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں وہ پسندیدہ اور مقبول بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کی شریعتوں کا ذکر کیا اور انہوں نے جو اپنی قوموں کو مخاطب کیا، ان میں دو باتیں بنیادی طور پر رہی ہیں، ایک نماز ہے اور دوسری زکوٰۃ ہے۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے لیے آخری شریعت لے کر آئے تو فرائض میں زکوٰۃ نے بھی اپنا درجہ پایا، اور زکوٰۃ کو پورے اصول، ضوابط، قاعدے، قوانین کے ساتھ طے کیا گیا۔ زکوٰۃ ہر دور میں رہی، شکلیں ذری ذری بدلی۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے سب سے پہلے صدقے کی جو بات کہی گئی، وہ ایک امتحان ہوتا تھا کہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی ایک امتحان تھا، زکوٰۃ جب نکالے گا تو وہ زکوٰۃ مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کی شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ زکوٰۃ کا مال یا صدقے کا مال لے جا کر ایک میدان میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کے چلی جاتی، اور جس کا مال قبول ہوتا اس کو جو ہے جب آگ جلا دیتی تو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ صدقہ و زکوٰۃ اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور جس کا مال بچ جاتا
تو اس کی دلیل ہوتی کہ اس کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ سب سے پہلا صدقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے قبول کیا وہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کے جھگڑے کے نتیجے میں تھا، حابیل اور قابیل۔ یہ دونوں میں جھگڑا ہوا تو اب فیصلے کے لیے کہا گیا کہ بھی دونوں اپنی اپنی قربانیاں یا صدقہ پیش کرے۔ جو سچائی یا حق پر ہے اللہ اس کا صدقہ قبول کرے گا، اللہ اس کا صدقہ قبول کرے گا۔ تو پھر کیا ہوا، قرآن کی زبان سے سنیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بُنَيَّ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹوں کا اس قرآن میں ذکر کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ دونوں نے اللہ کے سامنے اپنا نذرانہ پیش کیا صدقے کی شکل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کے نذرانے کو قبول کر لیا جو حق پر تھا، تو اب دوسرے کو اس نے قبول نہیں کیا۔ جس کا قبول نہیں ہوا اب اس نے فوراً کہا قال لا قتلنک، کہا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اب سب کو معلوم ہوا بھی وہ حق پر ہے، تو جواب میں جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو مجھے جان سے مارنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے گا جواب میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، دونوں جہاں کے پروردگار سے میں ڈرتا ہوں۔ اس طرح زمین سے پہلی قربانی، پہلا صدقہ، پہلے مال کے جو امتحان جو مقبول ہوا وہ حابیل کا ہوا۔ قابیل اصل میں قاتل تھا جس نے آگے چل کر قتل کیا حابیل کا، تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا۔ آگے انبیاء کی شریعتیں آئیں، نمازوں کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسئلے کو جاری کیا گیا۔ زکوٰۃ کا مزاج بننے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو كان بشق تمر، اللہ کے جہنم کی آگ سے بچو گرچہ اللہ کے راستے میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ حق چلتے راستے سے اگر تم نے اس کے آگے کے بیان کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ میں اس کے آگے کے بیان کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔